میرا بیٹا کس طرح نیو ایئر نائٹ کو مرڈر ہو گیا، اس کے بعد اس خاتون نے کس طرح ہمیں بلیک میل کیا۔ 4 بجے تو یہ لڑکی سو کے اٹھتی تھی، میں نے آج تک اس کو کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا آٹا ہی گھون دو یا میری ہانڈی پکا دو۔ اس خاتون کی کافی ویڈیوز وائرل دیکھ رہے ہیں جس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سسرالیوں نے بڑا ظلم کیا۔ ہر جگہ سسرالی ظلم نہیں کرتے۔ عدت بھی نہیں پوری کی اس نے تو آپ نے اس کو کہا نہیں کہ میرا بیٹا چلا گیا، ہم آپ کا خرچہ دیتے ہیں، آپ یہاں رہو؟ سب کچھ کیا، سب کچھ ہم نے کہا ہے کہ ہم کمپرومائز کریں گے، تمہارے ساتھ پورا تعاون کریں گے، لیکن یہ لڑکی نہیں مانی۔ اس کی بچی بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اسی کو دیکھ کے چلو بندے کو حوصلہ ہو جاتا ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی لے گئے۔ کہا نہیں خاتون کو کہ یار میرے پاس رہ لو، مجھے یاد آتی ہے؟ بہت کرتے رہے ہیں، بہت کہتے رہے ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں کیا۔ وہ اس کی بیوی ہے، اس کے اوپر 4 فائرنگ کا پرچہ ہے اس خاتون پر۔ اس خاتون پر سوشل میڈیا پہ ایک خاتون انٹرویو دیتی ہوئی بڑی نظر آ رہی ہے، جو اپنے سسرالیوں پہ الزام لگا رہی ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر مجھے تشدد کا نشانہ بنایا میرے شوہر کے مرڈر ہونے کے بعد، اور بہت زیادہ الزامات لگائے گئے۔ اور اسی فیملی نے، جو یہ میرے ساتھ فریم میں بیٹھے آپ کو بزرگ شہری نظر آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور تمام کہانی کا پس منظر کیا تھا وہ بتایا کہ میرا بیٹا کس طرح نیو ایئر نائٹ کو مرڈر ہو گیا، اس کے بعد اس خاتون نے کس طرح ہمیں بلیک میل کیا، حتیٰ کہ میرے بیٹے کی ایک گاڑی تھی جو اس کی خواہش تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا بڑا لاڈلا تھا، میں نے بڑے اس کو نازوں سے پالا تھا، اس نے مجھے کہا کہ بابا گاڑی لینی ہے، اور میں نے اپنی جو جمع پونجی کی تھی اس سے اس کو گاڑی لے کر دے دی۔ اس خاتون نے اس کے جانے کے بعد اتنا ذلیل کیا کہ مجھے گھر سے حصہ چاہیے، اور حتیٰ کہ ان کے اوپر درخواستیں دی گئیں مختلف تھانوں میں، اور اس گاڑی کو بھی سیل کروایا گیا، گھر سے ایک ایک پنکھا، اے سی، حتیٰ کہ تمام چیزیں جو اس بزرگ شہری نے اپنی جمع پونجی سے بنا کر رکھی تھی وہ تمام چیزیں لے گئی، اور ان کو ابھی تک بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک جانب ناظرین اس بزرگ شہری کا بیٹا گیا جس کا لخت جگر جاتا ہے، بہتر وہ جانتا ہے کہ اس کو کیا تکلیف ہے۔ یہ جو ماں کے آنسو آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا اس کی ممتا کتنی تھی، لیکن وہ خاتون ان پہ الزامات لگا رہی ہے، ان کی تذلیل کر رہی ہے، ان کو رشتہ داروں میں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ کہانی کا پس منظر کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماں جی، آپ تو بڑی ظالم ہیں، آپ تو تشدد کرتی ہیں، اس کو مارتی ہیں، اس کو کھانا نہیں دیتی، گھر سے آپ نے نکال دیا۔ نہیں، اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ 4 بجے تو یہ لڑکی سو کے اٹھتی تھی، میں نے آج تک اس کو کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا آٹا ہی گھون دو یا میری ہانڈی پکا دو، کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا اس نے، الٹا یہ کہہ رہی ہے۔ تو کیا آپ نے اس کی جو شادی کی اپنے بیٹے کی، موئز کی، پسند کی شادی تھی، آپ کی مرضی تھی کہ اس کی؟ موئز کی پسند کی شادی تھی، میں نہیں مانتی تھی، اور یہ لڑکی روز ہمارے گھر آ کے کبھی میرے پاؤں پڑ رہی ہے، کبھی بڑے بیٹے کے پاؤں پڑ رہی ہے کہ مجھے ہمیں لے آؤ، ہمیں لے آؤ، میں اس لڑکے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہم نے کہا چلو کر لیتے ہیں، کر لیا۔ پھر یہ دیکھیں اب انجام، بیٹا بھی گیا، سب کچھ گیا، ہم تو لٹ گئے ہیں۔ تو کیا گھر کی روٹین کیا تھی، کس طرح وہ آپ کے ساتھ تھی، اور جب آپ کا بیٹا الگ رہتی تھی، آپ کے ساتھ نہیں میں اوپر تھی، وہ نیچے اس کا آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا رہتا؟ نہیں، لڑائی جھگڑا یہ خود ہی لڑتی تھی، میرے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ میاں بیوی میں لڑائی تھی؟ ہاں، کبھی کبھار ہو جاتی تھی ان کی۔ ہر روز تو یہ اپنا بوریا بسترا باندھ کے نا تو کہتی تھی میں نے ماں کے گھر جانا ہے، جتنی چیزیں ہونی اٹھانی اس نے لے جانی، حتیٰ کہ کچن کی چیزیں بھی، دال چاول، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اس کے بیگ میں پڑے ہوئے، جو گھر لے جاتی تھی۔ ادھر راشن اکٹھا کرتی تھی، ادھر جا کے لے جاتی تھی۔ ماں جی، مجھے بتائیے گا کہ آپ کا بیٹا، تکلیف دہ یہ الفاظ ہیں لیکن کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا جس رات مرڈر ہوا کتنی دیر آپ کے پاس رہی یہ خاتون؟ یہ ہمارے پاس صرف 2-3 دن ہاسپٹل میں رہی نا۔ ہاسپٹل، ہاں، ہمیں تو اپنی عدت بھی پوری نہیں کی؟ عدت بھی نہیں پوری کی اس نے تو آپ نے اس کو کہا نہیں کہ میرا بیٹا چلا گیا، ہم آپ کا خرچہ دیتے ہیں، آپ یہاں رہو؟ سب کچھ کیا، سب کچھ ہم نے کہا ہے کہ ہم کمپرومائز کریں گے، تمہارے ساتھ پورا تعاون کریں گے، لیکن یہ لڑکی نہیں مانی۔ یہ لڑکی گئی، جانے کے بعد کیا کیا، کس طرح آپ کو تھریٹ کیا گیا؟ بس ہمیں یہی میڈیا پہ ہی آ کہ اس نے ہمیں ڈیگریڈ کیا، ہمارے رشتہ داروں میں تکلیف نہیں ہوئی؟ ایک جانب آپ کا بیٹا گیا، اور اوپر سے یہ معاملات۔ بابا جی بتائیے گا کیا صورتحال ہے، کس طرح آپ کو جو ہے اس خاتون نے ٹریپ کیا، اور کیا کیا واقعات ہوئے؟
हमने सबसे पहले इसको यही ऑफ़र की है कि हमारा बेटा चला गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, और तुम इधर घर में रहो, हम तुम्हें 30,000 रुपया महीने का कैश देंगे और खाना और बिजली जो भी हस्बैंड खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहते हैं हाँ जी, कि आप पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, बहुत तशद्दुद करते हैं। ये SHO मुगलपुरे जो नसीम शाह साहब हैं, उनके सामने ये बात मैंने कही कि मेरी बात ये सुने, हम इसको ये ऑफ़र दे रहे हैं, ये घर में, इसको पहले भी मैंने कहा बेटियों की तरह घर में आपको रखेंगे, आराम से रहें, मैं भी इधर हूँ, जॉइंट फैमिली है, हमें डिस्टर्ब ना करें, चलो बच्ची हमारे पास होगी, हमारा दिल जो है वो बहलता रहेगा, थोड़ा सा टल जाएगा, लेकिन वो इतने तकलीफ़ दे मरहला है ये वाला, इतना ये हम अब किसी को बयान नहीं कर सकते। हम उस तरह का अपने बेटे की तरह का कोई लड़का देखते हैं तो मेरा दिल जो है ना भर जाता, बैठ जाता है कि ये हमारे साथ क्या हुआ। इन लोगों ने हर जगह पे तकलीफ़ दी है, हर जगह पे परेशानी किया। यहाँ घर में अगर आई है वो तो बेटा आया तो उसको परेशान किया, अगर वो अपनी माँ के घर में वो वहाँ मिलने गया तो उसकी माँ ने उसको परेशान किया। हम तो उसकी परेशानी देख के ना अपसेट ही रहते थे कि इतना कुछ होने के बावजूद गाड़ी, मोटरसाइकिल, दुकानें, कारोबार, पैसे, वो कह रही मेरा बेटी में जो है ना वो छोटी बेटी को लाख लाख रुपए, मेरा तो खर्चा इतना ज़्यादा है कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, घरों के सिलसिले ऐसे नहीं चलते, ऐसे नहीं काम होता। तो ये थाने में जाके SSP साहब के पास जाके उन्हें दरख्वास्त दी है, वहाँ से इसने मार करवा के SHO मुगलपुरे को दी है। SHO मुगलपुरा जो है वो उसने इतना ज़्यादा हमें प्रेशराइज़ किया, वो हमारे यहाँ घर में आया, घर में आके खुद वकूआ देखा, और मैंने कहा मोहल्लेदारों से पूछें कि हमारा क्या बिहेवियर है, हम किस तरह के लोग हैं, किस तरह के रहते हैं। वो कह रहे नहीं जी इसको कुछ ना कुछ दें, जो कुछ भी आपने देना है। हालांकि ये 2 कपड़ों में आई है, हमने AC, पंखा, इसको बेड, शीटें, ड्रेसिंग, कपड़े, जूतियाँ, ये जितनी देर हम अपने काम में मुदोश रहे हैं, हम बेहोश रहे हैं सदमे से, ये लोग अपना घर में समेटते रहे चीज़ें सारी, कपड़े, बूट, जूतियाँ। यानी कि एक जानिब आपके घर सफ़े मातम था और दूसरी जानिब ये खातून तमाम चीज़ें लेकर जा रही है। रक्षा रोज़ लेके आई होती थी, रक्षा में रख आपने के। पूछा नहीं कि कहाँ लेकर जा रही हो ये सामान? बस कह रही थी मैं उन्हें उधर लेना, उधर रहना। कपड़े धोने के लिए लेके जा रही हूँ, इधर कपड़े धोने वाला कोई इंतज़ाम नहीं है। गाड़ी का क्या सीन था? गाड़ी किसने लेके दी थी? वो कमाई